فتوح الشام نے لکھا کہ آج جو دیکھتے ہیں حالوں کے اندر لڑکیاں جوان بچیاں کھڑی ہوتی ہیں ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں لے کر اور آنے والے دولہے کا استقبال کرتی ہیں، اس پر پھول پھینکتی ہیں۔ اب وہ بچیاں جوان بچیاں اپنے سروں سے دوپٹے اتار کر، دولہا بھی آ رہا ہے، دولہے کے دوست بھی آ رہے ہیں، دولہے کے عزیز و اقارب بھی آ رہے ہیں، تمام پر پھول پھینکے جا رہے ہیں۔ کیا یہ کام بچے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ کام جوان لڑکے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ کام گھر کے بزرگ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے گھر کے داماد کو ہم اپنے ہاتھوں سے عزت دیں؟ بچیوں کے ہاتھوں میں پلیٹیں پکڑوانے کا مقصد کیا تھا؟ تو حضرت صاحب فتوح الشام نے اس بات کو لکھا، فرمایا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے علاقے کو فتح کرنا چاہا تو اپنے لشکر کے ساتھ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے گئے، اور قادسیہ وہ علاقہ ہے جہاں بڑی بڑی عمارتیں تھیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں جو خوبصورتی کے منظر پیش کرتی تھی۔ لوگ یوں ان بلڈنگوں کو دیکھتے تھے، ان عمارتوں کو دیکھتے تھے۔ اب جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آنا تھا۔ اب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ اب جوان بچیوں کو بلایا جائے جو خوبصورت ہوں، اور خوبصورت بچیوں کے ہاتھوں میں پھول پکڑوائے جائیں جو بلڈنگوں کے اوپر سے، بڑی بڑی اونچی عمارتوں کے اوپر سے ان پھولوں کو پھینکیں گی، اور ان میں سے اگر ایک جرنیل بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر کا، دو جرنیل بھی اگر یوں کر کے دیکھیں گے تو بربادی ان کا مقدر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر یوں کر کے دیکھیں گے تو پھر ہم نے مسلمانوں کو زہر کر دینا ہے۔ اب قربان جائیے، وہ حضور کے صحابہ تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ میری طرح آپ کی طرح کے لوگ نہیں تھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، وہ قادسیہ کی بلڈنگیں اور وہ اونچی اونچی عمارتیں، وہاں پر لڑکیاں سروں سے ننگی ہیں، خواتین سروں سے ننگی ہیں، خوبصورت ہیں، ہاتھوں میں پھول ہیں اور پھولوں کو اوپر سے برسا رہی ہیں۔ اب جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منظر کو دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ شرارت کر رہے ہیں، کیونکہ حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ شرارت کر رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کو وہیں روکا، کہا اے میرے لشکر والے نوجوان ساتھیوں، اس بات کو سن لو کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ نوجوان مرد اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ بس صرف اتنی سی بات، یہ ایک آیت حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو پڑھ کے سنائی، کہا یہ رب کا حکم ہے کہ رب یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بندوں کو، کہ وہ اپنے جو رب کے بندے ہیں اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ بس اس بات کو سننے کے بعد 10,000 کا لشکر ان عمارتوں کے نیچے سے گزر گیا، اور کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اور جب پورا لشکر گزر گیا، اس کے بعد وہ جو لڑکیاں تھیں، جوان عورتیں تھیں جن کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے، انہوں نے اپنی پلیٹوں کو وہیں گرایا اور کہا اے عیسائیوں، اے یہودیوں، بے شرمو، تم اپنے مقاصد کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہو، اور وہ نوجوان جن کا 10,000 کا لشکر تھا، انہوں نے اپنے رب کی ایک آیت کو سن کر کسی نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ کہا آج ہم تمہارے طریقے کو چھوڑتی ہیں، تمہارے دین کو چھوڑتی ہیں، اور مدینے والے کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو جاتی ہیں۔ مدینے والے کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رواج وہاں سے چلتا آ رہا ہے جو آج ہمارے شادی حالوں میں بچیاں سروں سے ننگی پلیٹیں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اور آنے والے دولہے پر یوں پھول پھینکتی ہیں اور مردوں پر یوں پھول پھینکتی ہیں اور ان کا استقبال کرتی ہیں۔
لیکن یہ رسم جو چلتی آ رہی ہے یہ وہاں سے چلتی آ رہی ہے، ان لوگوں نے تو چھوڑ دی، کسی مسلمان نے کسی حضور کے صحابی نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا، لیکن آج ہمارے استقبال اس طرح ہوتے ہیں اور ہم بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، جس نکاح پر، جس ولیمے پر، جس بارات پر غیر شرعی کام ہو رہے ہوں، کیا اس شادی کے اندر سکون ہو سکتا ہے؟ جس نکاح کے اندر، جس بارات کے اندر، جس ولیمے کے اندر اللہ کی حدودوں کو پامال کیا جا رہا ہو، کیا وہ شادی والے جوڑے، کیا وہ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں؟ آج ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، شادیوں کے لیے لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ قرض لیتے ہیں اور اپنی شادیوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب دولہا شادی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، دروازے پر 10 دن بعد جو ہے دستک ہوتی ہے، لاؤ میرا قرضہ واپس کرو۔ اب وہ شادی کرنے والا اپنی شادی ادھر انجوائے کرے گی، وہ قرض ادا کرے، تو لہٰذا ان باتوں سے نکلنا پڑے گا، ان رسومات سے نکلنا پڑے گا جو دین کے مخالف ہیں، جو شریعت کے مخالف ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی بچیوں کے نکاح کرنے کے لیے صرف دین کو چنیں، دیندار کو دیکھیں، اچھے اخلاق والا دیکھیں۔ روزی روٹی دینا یہ رب کا کام ہے، یہ ہمارا تمہارا کام نہیں۔ ہم نے بڑے دیکھے جنہوں نے لوگوں کی مالداری کو دیکھ کر شادیاں کی، آج ان کو بھی روڈوں پر دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے صرف ایک یہ دیکھا کہ یہ شخص دیندار ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ حرام سے بچنے والا ہے، یہ سود سے بچنے والا ہے، لہذا میں اپنی بچی اس کے نکاح میں دیتا ہوں۔ جب یہ کام شروع ہو جائیں گے معاشرے کے اندر، تو انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر سکون بھی ہوگا، امن بھی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔